بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر تیسرا شخص اپنی پریشان اور مشکل ترین زندگی کی وجہ سے خودکشی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ کوئی اپنی عزت کو لے کر، کوئی اپنی غربت کو لے کر، تو کوئی قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے خودکشی کے راستے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں کچھ خوف سے، بھوک، تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آیت واضح بتا رہی کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی مشکلات پیش آئیں یا کبھی بڑی مشکلات پیش آئے، کبھی زندگی کے کوئی معاملات حل ہوتے نظر نہیں آتے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ تو بالکل خوش رہتا ہے، لیکن ہم یہی نہیں سوچتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی ہمیں بھوکا دے کے آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ اس ٹائم صبر کر لیتا ہے اور اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چیز، بہتر والی چیز مجھ سے لے رہے ہیں تو مجھے یقیناً بہترین دیں گے۔ تو جس بندے کا اس بات پہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری کس بات کی کہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان کو نعمتوں بھری جنت ملیں گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس خودکشی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، تو قیامت تک وہ اسی طرح اپنے آپ کے ساتھ کرتا رہے گا، اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو جلا کے مارتا ہے تو قیامت تک وہ اس کو جلایا جائے گا، وہ پھر ٹھیک ہوگا، پھر جلتا رہے گا۔ جو چھت سے کود کے مرتا ہے، جو زہر کھا کے، جو لوگ اپنی نفس کاٹتے ہیں، تو سب قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو کبھی بھی ہمیں یہ خودکشی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے جسم کا ہر اعضاء ہمارے اوپر امانت ہے۔ ہمیں قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے میں آ کے ہم کبھی اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں، مارتے ہیں، تو کیا اللہ یہ سب کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ اگر دنیا میں ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، ہمارا پسندیدہ شخص اگر وہ ہمیں گفٹ دے تو ہم اس کے گفٹ کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں، اونچائی پہ رکھتے ہیں کہ وہ گر نہ جائے، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس گفٹ کو توڑ دے، اس کو پھینک دے، کوئی برا بلا گیا تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے بیسٹ فرینڈ نے دی تھا، تم اس گفٹ کے بارے میں برا بلا نہ کہو۔ تو اللہ نے بھی تو ہمیں اسی طرح جسم دیا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گفٹ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اس کو تکلیف دیں گے، تو کیا اللہ کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ کیا اللہ ہم سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھیں گے؟ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی تکلیف دی ہے تو وہ ہمارے پر آزمائش ہے، ہمیں اس تکلیف کا حل خودکشی کی ذریعے نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک دفعہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گیا، اور وہ بہت بہادر تھا، اور بہت بہادری کے ساتھ جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا۔ تو وہ زخمی ہو گیا، تو اس کو زخم کی اتنی تکلیف تھی کہ خود اس نے تلوار نکالی اور اپنے آپ کو مار لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ فی النار، کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اگر وہ تھوڑا برداشت کرتا، اپنی تکلیفوں کو سمجھتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، تو وہ تکلیف اس کے اوپر ٹھنڈک بن جاتی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ آگ ٹھنڈک بن گئی تھی، ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ تو دنیا میں بھی اگر ہمیں جو دکھ ملیں یا کوئی غم ملیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، کسی کا لہجہ ہمیں تکلیف دے، تو پلٹ کر کبھی بھی وار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے اپنے گلے شکوے کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان یا اس کو برا بھلا کہنا یا بدلہ لینا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خودکشی کرنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے،
اللہ نے جب ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بہتری ضرور ہوگی. تو ہمیں کبھی بھی ان سب چیزوں سے مایوس ہو کر نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیے اور نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. اور ہمیشہ ہمیں پھولوں سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو سب سے پیارا پھول ہوتا ہے اس کے اندر خوشبو بھی اتنی ہوتی ہے، مٹھاس ہی اتنی ہوتی ہے، اور اس کا خوبصورتی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پورے باغ کو مہکاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. وہ اگر اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوں تو وہ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کانٹے مجھے چبھتے ہیں، میں کیوں مسکراؤں، میں کیوں مہکوں. وہ پھر بھی اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے. تو ہمیں بھی پھولوں سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کانٹوں میں رہنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں. تو کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے. اور مسائل کا حل خودکشی کرنے سے، خود کو بھوکا رکھنے سے، دوسروں سے بات چیت نہ کرنا یہ حل نہیں ہے، بلکہ دعائیں مانگنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی رحمت پر پکی امید رکھنا، یہ سب مشکلات کا حل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت دے، اور کبھی بھی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نہ دے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.